ولو نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر ماء في موضع سجوده لا وإن أثم وكره عبثه بثوبه وبدنه وقلب الحساء إلا للسجود مرة وفرطعة الأصابع والتخسر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ورد السلام بيده والتربع بلا عذر وقص شعره والتربع بلا عذر ربو کی بائیں بڑھیا والتربع با پڑھنا والتربع بلا عذر وقص شعره وكف ثوبه وسدله والتطاوف وتقبيض عينيه وقيام الإمام لا سجوده بالطاعة وانفراد الإمام على التكان وعكسه ولبس ثوب فيه تصاوير وأن يكون فوق رأسه وبين يديه وبحذائه سترة إلا أن تكون صغيرة أو مكتوبة الرأس أو لغير ذي نور. صبر کرو کچھ پڑھیے وائے بابا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اور اگر نظر کی مصلی نے مکتوب کی طرف اور اس کو سمجھ لیا، اس کو ایک مسئلہ، یا کھایا مصلی نے وہ ٹکڑا جو اس کے دانتوں کے درمیان تھا، کتنے ہو گئے؟ یا گزرا گزرنے والا مصلی کے سجدے کی جگہ میں، کتنے ہو گئے؟ لا کہ نماز فاسد نہیں ہوئی، اگرچہ گزرنے والا، تیسرے مسئلے کی بات ہے، اگرچہ گزرنے والا گناہگار ہوگا. اچھا جی، الا مکتوب بین یدیہ یا کندھ پر، اور اس میں خلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، جب کہ ہو مکتوب غیر قرآن تو امام محمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہوگی، تو اختلاف یہ ہے کہ فاسد ہو جائیں گے جب کوئی اور چیز لکھی ہو. تو میرا آپ ہوتے نا پورا پتر بھر دینا چاہیے جی، تاکہ جڑا بھی نماز پڑھیں تو نظر سامنے پوے. جی چلو جی. اس بور صاحب میرے کو دوسرے آئے بندے پوچھے تھوڑی مسجد کنا دی، تو لکھا سامنے کچھ بھی نہیں. چلو جی، کنا دی پوری دیوار پری ہوئے، پھر 50 سال بعد شہید ہوئے، پھر توڑے لگن اللہ دے، پھر ناواں نوں تروڑیے، پھر بھی سانو ٹھنڈ پیندی ہے، ویسے نہیں پیندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، بین اسنان ہی، وہ جو چنے سے کم ہو، اندے نال نماز فاسد نہیں، پیچھے بڑا جڑا چنے تو بڑے دا کم گڑ بڑے جی، اس لیے کہ نہیں ممکن بچنا اس سے. کوئی نکا ذرا نکل ہے اندر نکل گیا تو کی کر سکتے ہیں، پیچھے پولیس تو لا نہیں سکتے، پڑھ کے لے آؤ جی میں کدے چلا گیا جی. اچھا جی، فی موضع سجود ہی، تو جو کرے جی میں، اس لیے کہ محاذ یہ ہوں بندہ کنا کو اگوں گزرے تو گناہگار ہوندا ہے، کنی باری اگے پڑھیا ہون پھر پڑھو، اس لیے کہ محاذ گناہگار ہوگا کون آگے سے، جب کہ گزرے نمازی کے سجدے کی جگہ میں. اصح یہ ہے تو سجدے جگہ ایک صاف ہوندی ہے، اس تو ارا اگوں گزرے، اس تو صف تو اندر اگوں گزر جائے تو اے بے جڑا ہے نا گناہگاری اے بے. ایک قول بعض نے کہا ہے
کہ مسلی کے نظر کے واقع ہونے کی جگہ میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ تو ان دی نظر پیندی سجدے والی جگہ تے اس نظر تو گزرے تو انہوں نظر آਉਂਦਾ پہ اینا گزر جائے تو کی وہ گناہگار ہے بعد نے کہا ہے 50 ہاتھ کنا 50 ہاتھ دوروں 50 ہاتھ دے اندر اندر گزرے تو پھر بھی بعد نے کہا بعد نے 2 صفوں کا اندازہ لگایا ہے اور بہرحال گل خطرے والی ہے کی نمازی دے گل خطرناک ہے جی اور یہ جب کہ ہو نماز کی جگہ اور مرور کی جگہ ایک وہ برابر نے تھاواں تائیں جی بہرحال جب ہو مسلی اونچی جگہ پر دکان اونچی جگہ مراد ہوندی ہے اور گزرنے والا گزرے زمین پر اور دکان رجل کے قامت کے برابر ہے اینا اونچا ہے اوندا جڑا سیر ہے نا گزرنے والے دا پیراں دے نال تھلوں گزردا پہ تو کوئی حرج نہیں کس میں صحرا میں کھلی جگہ میں اور مسجد میں اگر ہو دونوں کے درمیان حائل تو نہیں مکروہ سترا ہے پلر ہے کوئی شے ہے تو گزر گیا پروں تے مکروہ نہیں اور اگر نہ ہو دونوں کے درمیان حائل اور مسجد بھی کیا ہے چھوٹی ہے یعنی کم ہے 40 ذراع سے انج 40 ذراع کولوں پاٹے یہ 60 فٹ بندی ہے انج تو مکروہ ہے جس جگہ سے بھی ہو جی ان 60 فٹ بندہ پیچھے کھلوتا ہے تاکہ آڑ کوئی نہیں تو او 40-50 فٹ دوروں بندہ اگوں گزریا تو پھر بھی کی ہے گناہگار ہے اے مسجد صغیر بعد نے کہا ہے کہ 3 ہاتھ جڑا نا دے اندر گزریا تو پھر گناہگار کتنے مسجد صغیر بعد نے کہا اندازہ 2 صفوں کا یا صفوں کا تو کیے گناہگار ہے ہاں اور گناہ گزرنے والے کا کتھوں ثابت ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے اگر جان لے گزرنے والا مصلی کے سامنے سے کہ کیا ہے اس پر مادہ بیان یعنی گناہ تو البتہ کھڑا رہے 40 البتہ 40 منٹ 40 گھنٹے 40 دن 40 مہینے 40 سال سارے معنی کیتے رہے لا کی او میرے یارا دسنی یہ گل ہے بھی جڑی سانو کت چمڑی میں بڑا بیزی تھا میں بڑا ضروری تھا یہ کام رہ گیا صرف بندہ جا رہا ہے اگلے پاسے بڑا ہی عام کام ہے لیکن اگوں گزرنے دا کدے گناہ پتہ لگ جائے نا تے 40 سال تک رکیا رہے اگے نہ جائے وہ اینی تو لمبی کسی نماز ہی نہیں پڑھنی کہ پڑھنی تے اگے پاویں کڈی بھی ایمرجنسی ہے نا تے اے نہ جائے ایویں ان ساریاں گلاں سمجھو جنہوں نے سا بیزی سسٹم بنایا تے اپنی مصروفیتاں بھی انہاں دی وجہ تو اساں جڑا دین چھڈیا دین دے کام چھڈے کدے پتہ لگ جائے کہ اس دین دے کام چھوڑنے تے وبال کنا ہے تے حضور اے ساری عرش کھٹی بٹیٹ ہو جائے اے عرض کرنی سی جی بار گالیا جانتی نہیں پئی ہو جن نے ساڈی جان کھادی ہے لا یعنی نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی مسائل ثلاثہ میں مک گیا مکرو کیڑے کیڑے کام نے کندے وچ شروع فی المکروہات مکرو ہے کھیلنا نمازی کا اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے
بدن کے ساتھ وَقُورِحَ عَبْسُهُ یعنی بلا غرض یعنی بلا غرض پس اگر ہو کوئی غرض یا ہو غرض کے ساتھ جیسا کہ پسینہ صاف کرنا اپنی پیشانی سے تو پس لیسا بے باس کیونکہ پسینہ کو اکھاں چ پوے تو اکھاں نوں تکلیف دیندا ہے تو اگر ایویں اے نہیں بہت ٹیشو پھڑ کے تے لگا ہی رہے مطلب کہ تھوڑا جہا انج کیتا سو تے اس نال حرج نہیں اور فرمایا ہے فیض کے اندر کتاب دا نام ہے بلغ حق بے ید واحد فی رکن واحد 3 مرتبہ حق یفسد صلاتہ اگر اٹھائے اپنے ہاتھ کو ہر مرتبہ میں اتنے یدہ ہے لکھے ہونا ہے کہ ید لکھا ہے ایک مراد ہے 2 تو مراد نہیں نا ید پیچھے ید ہے نا بھی ہر باری نا ہاتھ اٹھایا ہے تو رکھیا ہے تو پھر ایک رکن 3 باری کھرکیا سنا تو کی ہو جائے گی یفسد صلاتہ وَإِلَّا لا تو جے ہاتھ نے نہ چکیا اوتھے انج کر کے تو 3 باری کیتا سو تو بہرحال پھر بھی خطرہ ہے لیکن جڑن پیچھے بھی پڑھیا جے مسئلہ ہے تے رکن ہوندا ہے 3 تسبیحاں دی مقدار یا پورا رکن مراد لے لو جی ہر صورت مطلب ہے بے نماز وچ شرارتاں نہ کریے سکون کریے یار خدا دا نام جے وے اوے ہے او اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نماز پاویں ہوے نہ ہوے ساڈا یونیفارم ٹھیک ہوے پگڑی اگاں پیچھے ہوگی انہوں سیدھا کرو بس کٹ اگاں پیچھے ہوگی انہوں تم ہاتھ نال ٹھیک کر لو ہاں جی انج سیدھے انج کر کے انج موڈے شوڈے ٹھیک کر لو قمیض مطلب کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوے کوئی اے تسی جاؤ الرجی نو ٹھوکی جاؤ ہمیں نمازاں ساریاں ختم ہو اور پیچھا واپس چل میں اور مکروہ ہے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا مگر سجدے کے لیے 1 مرتبہ جتے سجدہ کر نکل کے گیٹے پین تنگ کر دینے 1 باری انج کر کے ہٹا سکتا ہے لیکن وہ پڑھا سجے کہ بہتر ہے کہ نماز تو پہلا اپنی جگہ ٹھیک کر لوے تو پھر جی اچھا جی 1 مرتبہ صرف الا لسجود مرتن بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کتب 6 میں جناب معیقیب رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تمسح بے لا تمسح بے زمین نو کڑی کڑی صاف نہ کر حالانکہ تو نماز پڑھ رہا ہو پس اگر تجھے مجبوری اگر خام خواہ تو کرنے والا ہی ہے تو پس 1 مرتبہ پس 1 باری ہاتھ انج کر دو بس اللہ اکبر اور مکروہ ہے پٹاخے نکالنے انگلیوں کے اے غمزوہا و مدوہاش غمز ہوندا ہے انج مد ہوندا ہے انج حتی تصوتا حتی کہ وچوں کڑک دی آواز آوے جی وَقَضَا تَشْبِيكُهَا اے بھی کیے اے کنگلی پانی نماز وچ اچھا جی اصابع با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پٹاخے نکال تو اپنی انگلیوں کے لا تو فرق اصابع کا اور تشبیہ کا حکم بھی مثل پٹاخے نکالنے کے ہے کیوں باوجہ قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی انگلیوں کی تشبیہ کو جن کی انگلی پائی فرمایا وہ نماز ہے مغضوب علیہم کی تو کون نے یہودی وَفَغَضِبَ اللَّهُ غیر المغضوب علیہم
فرمایا اے جن پر اللہ کا غضب ہے یہ ان کی نماز ہے، کنگلیاں پا کے تو اسی کیڑے کم تے لگے۔ اور دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رجل کو، کس کو دیکھا؟ شبہ کا صحاب آہو فی الصلاۃ تے ففرہ کا بین اصحابہ، تے سونے پکڑ کے ہوتی کنگلی کھول دیتی جی۔ اور تخسر، کوکھ پہ ہاتھ رکھنے نماز وچ ایتھے، اے بھی کی ہے ٹوٹتی تو نہیں، مکروہ ہو گئی ہے جی، ٹوٹتی نہیں، ٹوٹ بھج گئی ہے۔ اور تخسر، اور وہ رکھنا ہاتھ کو خاصرہ پر، ایک کورے ہاتھ تحریمن ہے، ایک یہ وجہ با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے اختصار فی الصلاۃ، وکھیاں تے ہاتھ رکھ کے تے ساہ لینا، یہ راحت ہے اہل نار کا، جانمی انج کر کے بچ سکون لین دی ہونا تو کوئی نہیں، ایک لمحہ میں، لیکن اپنے تے وکھیاں تے ہاتھ رکھن گے، کی کرن گے؟ ہاتھ رکھن گے۔ اور خاصرہ وہ جگہ ہے جو ورق کی ہڈی کے درمیان اور جنب کی آخری پسلی کے درمیان، اتو پسلیاں تھلے جا رہی ہیں نے تے تھلو ہڈی اتنے وکھی جاننا ہے کہ کوئی نہیں، اینو آندے نے کی خاصرہ وکھی نو آندے نے جی، اے شاباش جی، اے بجڑا ہے نا جی جانمیاں دا ہے جی، نائے میری توبہ، زنانیاں جن لڑدیاں تھک پین تے پکھی دات رکھ دیا نے، کدی ویکھیا ہوئے جی جی، اور انہوں عموماً بیماری گلاں یا کر دیں تسو تھاس تے تو پکھی دات رکھیا ہوندہ ہے جی، بے اتھر سکون ہوندہ ہے جی، بے نپ کے گلاں کڈی ہوتا ہے جی تسی ہو۔ بسم لا الہ الا اللہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مکروہ ہے التفات، اور کیا مکروہ ہے؟ او کی وے اتھے جترائے گلاں، اور وہ نظر کرنی دائیں اور بائیں، کیا کرنی؟ نظر کرنی دائیں اور بائیں، اور وہ جو مکروہ ہے اس سے یہ کہ موڑے اپنی گردن کو حتیٰ کہ نکل جائے چہرہ اس کا قبلے کی جہت سے، اے ویکھو دو انج کر کے تھوڑا جا موڑیا سنا ایک ہی ہے۔ اور اگر نظر کی اس نے اپنی آنکھ کے موخارہ کے ساتھ یمنا یا یسرا بغیر گردن موڑنے کے تو فلا یکرہ ہو، منہ سدھا ہی ہے سنیں اے شاباش۔ اور اولا اس کا بھی، اور سینے کے ساتھ اگر حضرت مڑ گئے ہیں تو یہ مفسد ہے، تو تین ہو گئے، اندر نال کچھ نہیں، یہ مڑے سے کام دے لگ پو تے انج مفسد جی۔ اور مکروہ ہے بھی اقعاء کی، ایک ہی ہے، اکلے کلے اگے بھی سمجھے جے پھر سمجھو، یعنی جلوس مثل القلب، جلوس اچھا اگاں ٹرو بریکٹ تو باہر، اقعاء کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیٹھے بندہ اپنے الیاتین پر اور کھڑا کرے اپنے پٹین کو، فاخے گوڈے کھڑے کرے، وہ پٹ تا ہی کھڑے نے گوڈے بھی تو نال ہی کھڑے ہونے کو کوئی نہیں، کوئی نہ پیچھے رہ جانے نال ہی نہیں جی جی۔ اور ملائے اپنے دونوں گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ، اور رکھے اپنے ہاتھ کس پر؟ اصح یہ ہے کہ اقعاء یہ ہے، اقعاء یہ ہے،
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੇ? बच्चे जी। और यही मुराद है हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में। केड़ी हदीस? आप फरमाते ने कि मना फरमाया मुझे मेरे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 कामों से, ये कि दाने चुगूं मैं जैसे मुर्गा दाने चुगता है। ठक ठक सजदे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਕਰੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਕੂ ਕਰੀ। और ये कि एक आ करूँ मैं जैसे एक आ कुत्ते का, ते तो यही मुराद है। और ये कि हाथ बिछाऊँ मैं नीचे जैसे बिछाना लूमड़ी का। और सजदे विच इंज करके हाथ पूरे थले लम्मे। यार मैं अक्सर बेना तुहानूं इन्ना को हथ चाहुंदे ते हथ चुक के नमाज पढ़े करो। और कराहत इसकी केड़ी है? अल्लाह अकबर। और वो जो कहा गया है एक आ की तफसीर में, ये कि खड़े करे अपने दोनों कदम और बैठे अपनी एड़ियों पर, रखने वाला हो अपने हाथों को ज़मीन पर भी मकरू है। लेकिन इसकी कराहत ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਸਨਾ ਹੈ ਜੀ। और मकरू है बिछाना अपने दोनों ज़राइन को, किंदे विच? अयाश आ थले ला देनियां सारियां, एक ही है। और ज़रा है यानी बिछाना उनको सजदे में किसके लिए? बहरहाल औरत मुनासिब है उसके लिए यही कि वो सिमट के नमाज पढ़े। अच्छा जी। और मकरू है सलाम का जवाब देना अपने हाथ के साथ। हाथ नाल सलाम का जवाब देना की है ते ज़ुबान नाल मुफसिद फासिद की। जुमले सीधे सीधे करो यार। अच्छा जी। व रद्दुस्सलाम बेयादिही ए बिल यद व रास। ए मतलब किस आखना अस्सलामु अलैकुम या हाथ नाल बस इंज नहीं। और बिल लिसान जवाब देना मुफसिद है मुतलकन। एक मसला पे दस दे जी। और कोई हरज नहीं मुसल्ली के जवाब देने के साथ अपने सर के साथ, किमें? जैसा कि अगर तलब किया गया उससे, की गई उससे कोई शय जी। सुने। और मुसल्ली आख्या चौधरी नमाज पढ़ने लग पाया किस्मत नाल, तो उस आखे चौधरी जी मैं पट्ठे वढ़ लवां तुहाडे, तो उन्हें आख्या तो की मतलब है? ਉਹ ਕੱਪ ਲੈ ਤੇ ਯਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਕਟ। या देखा मुसल्ली ने दिरम, मुसल्ली के सामने किसी दिरम लिया के रखा या हथ से चुक के सामने किया होंगे भी आ जाइए तुन ये खरा है, तो उन्हें आख्या मेरे वेख। बस इशारा किया अपने सर के साथ नाम के साथ, और नाम नहीं आख्या मुँह चों ए नाम में ते ए। या कहा गया कि हज़रत किन्नी नमाज पढ़ चुके हो, किन्नियां रकातां ने मैं जमात च मिलूँगा। बस इशारा किया उसने अपने हाथ के साथ कि वो पढ़ चुके हैं 2 रकतें। वो पूछा किन्नियां रकातां पढ़ियां ने, उस इंज कर दिता। इंज नहीं, वो तो इंज कर दिता। तो की मतलब 2 पढ़ियां ऐ भाई। अच्छा जी। और अगर मुसाफा किया उसने सलाम की नीयत के साथ, तो तफसुदो सलातुहु, तफसुदो ते जे सलाम दी नीयत नाल नहीं वैसे हो गया तो मतलब, क्योंकि कैदा दा फायदा है ना जे फिका विच ओ जागदे हो सत्तू पी जाओ जाके। बिस्मिल्लाह।
اور مکرو ہے तरब्बो चौखड़ी मारनी किथे नमाज में नमाज की गल चलती पी जे बगैर उज़र के उज़र तो बगैर नमाज में चौखड़ी तो चौखड़ी केड़ी हालत मारनी क़याम विच हाँ कादे च भी कादे चौखड़ी मार के बहना बगैर उज़र के एक ही मकरू है यानी मकरू है इसलिए कि इसमें क़ुऊद लितशहुद की सुन्नत का तर्क है वो एक खब्बा बिछाना सज्जा खड़ा करना। अच्छा जी तरब्बो की हुंदा तरब्बो वो वेंदे पे वो ब्रैकेट विच वखरी हवाला हुंदा है होर किताब दा अगों दूजा फिर होर किताब दा तरब्बो वो दाखिल करना पिंडलियों को और फाखिज़ैन को उनके बाज को बाज के नीचे और रखना दोनों को ज़मीन पर दाएं और बाएं और चौखड़ी जिमें मार दे हो। अच्छा जी ये चौखड़ी मारनी मकरू है नमाज में मकरू है उज़र तो बग़ैर और नहीं मकरू नमाज से अच्छा नमाज विच क्यों मकरू बावजह तरके सुन्नत क़ुऊद के फ़ीहा किस्में और इल्लत बयान करनी बाई तौर के चौखड़ी मार के बैठना ये बैठना है जवाब बेरा का ये तालील है सब कभी ये तालील क्योंकि जेड़ी गल सोहणिया कोल साबित होवे उत्थे तो बंदे नूं इतियात होनी चाहिदी है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरब्बो कर लेते थे अपने बैठने में अपने बाज़ अहवाल में सरकार बैठ जाते थे हत्ता कि सरकार एक दिन खाना खाने लगे चौखड़ी मार कर तो आप पर वहय नाज़िल हुई खाइए जैसे खाता है ग़ुलाम खाइए अबद बे मतलब है कि जो ना दुजानू ते या एक गोडा खड़ा करके भी इस तरह भी ये फरमाया कुल कमा या कुल अब्द कमा अल्लाह अकबर। और चूंकि सरकार अपने बाज़ अहवाल में बैठ जाते थे सरकार अब खाने के वक़्त ये वाह जाए ना किस तरह ना बैठे तो वैसे तो मना न किया ना। और सरकार बहुत बचने वाले थे जबाबरा के तो लिहाजा इंज बहने नूं आखना भी ये मुतकब्बरीन दा तरीका है ये गल नहीं। और इसी तरह था बैठना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चौखड़ी मार कर और कहते हो सही ये है बैठना रुकबातैन पर जुलूस अलर रुकबातैन गोड्यां ते मैं तुसानू जिन्हों आखिदा है अकरब है किसके तरब्बो से और वो औला है किस में मगर और मकरू है समेटना अपने बालों को नमाज अपने बाल समेटने की ने और ध्यान करा जाए वो की पहले ब्रैकेट तो फिर अगली गल वो ये है कि जमा करे मौलवी जड़ा आखे नहीं लगदा बाल छोटे कराने ते वो जमा करे बाल अपनी खोपड़ी पर हामा और बांधे उनको धागे के साथ या लीर के साथ या कोई गूंद शोंद चिपका देवे वे इत्थे खलोते रहन ताकि तलबीद कर दे बालों की नमाज से पहले भी डिगन ना थले मिट्टी ना लगे जी फिर दाखिल हो नमाज में इसी तरह पहले बन के तो फिर नमाज च दाखिल हो गए एक ही है। और अगर बांधा उसने बालों को नमाज में विच पोनी शोनी पाई सू तो ये तो हुण की हो गए क्योंकि ये तो अमले कसीर है भी सारे बाल कट्ठे करके तो पोनी पा रहे अमले कसीर ये ब्रैकेट हो गई। फिर वापस चल व अक्सो शार ही बाज ने कहा इसकी तफसीर में ये के लपेटे अपनी मेंढियाँ अपने सर के चौफेर इन्नी लम्मी
इंज करके बलावा देना उत्ते जैसा कि करती हैं इसको औरतें बाज़ औकात में उमूमन औरतां नहा के निकलन ना ते बालों ने चफेरे ते टुंग देंदे ने विच जी जी कर जिले गैर मरम कोई ना होवे तां ते इनू आंदे ने बलावा देना जी की देना। अच्छा जी ये मना क्यों है बाल और मकरू है बालों को बांधना बवजह उसके जो रवायत की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ये कि नमाज पढ़े रजुल हालांकि उसके बाल ऊपर बंधे हों, इसलिए क्या है मकरू है। समझे ही है वापस चलो। और मकरू है अपने कपड़ों को समेटना अपने एक ही है और बेखुदरों यानी उठाना कपड़े को अपने सामने से या अपने सजदे के वक़्त अच्छा जी ये क्यों मकरू है ले अन्ना हो नौ तजब्बुर ये किस्म का तकब्बुर है इसमें कोई शक नहीं होना का बाहर निकले ब्रैकेट तो। और दाखिल है कपड़े समेटने में अपने दोनों आस्तीनों को चढ़ाना कोनियों तक ए कोनियाँ हुण सही कमीज़ दियाँ ते अरकां तो पिछे तक टुंग के ते फिर नमाज पढ़नी ये भी की है और मकरू तकब्बुर तो वाजा की है गल मकरू की भी चलती हूँ ए मतलब है। लिहाजा अगर किसी एक दो वाल दिते ने ना कोनियां तो उत्ते तक नहीं ये उनके विच दाखिल नहीं लेकिन होने नहीं चाहिए लेकिन कोनियां तक अगर और वैसे बुश्ती इन्नी बीमारी या इन्नी उन्हें बनैन पाई है थल्ले तो सतर है नमाज ठीक है कि कोई नहीं शुक्र है डाग नहीं मारी उनके सिर च। हाँ जी और नहीं मसला और नहीं मकरू अपनी पेशानी को साफ करना मट्टी से नमाज में सजदा कीता है ना तो मट्टी लगी दुख मेरे लो ए माड़ा जिस तरह करके एक बार कीता ये नहीं वो भी जो कुछ तो शायद डिगदी भी से अखा च। और सही ये है कि मकरू है कौन मगर अज़ा की वजह से तंग कर रही है तो फिर कोई नहीं हरज जे नहीं ना तो फिर साफ ना करे तो। और कोई हरज नहीं ये मट्टी साफ करने के साथ फरागत के बाद किससे पहले कबल सलाम यानी कादे तो बाद फरागतों भी नमाज होगी सलाम तो पहले। और तर्क क्या है अच्छा जी ये कपड़े समेटने क्यों मकरू ने और कराहतुल कफ बवजह उसके जो रवायत की गई है जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुक्म दिया गया हूँ मैं ये कि सजदा करूँ मैं 7 अज़ा पर जी वो तो पता नहीं केड़े केड़े ने। और ये भी हुक्म दिया गया हूँ ये कि ना समेटूँ मैं अपने बाल और ना कपड़े। अल्लाह अकबर वापस चलो। और मकरू है भी सदल करना मुसल्ली का की करना एक ही है और सदल बवजह उसके जो वारद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया किससे सदल दी मशहूर तारीफ़ वो ये है कि रखे अपनी चादर को सर पर या अपने कांधों पर और लटका दे उसके अतराफ को नीचे जी ए जड़ा ना रुमाल जिमें गल च पाते ने हज़रत अल्लामा ख़त्मी साहब कौन इंज करके गल च पा के रुमाल च पाया पटका जी क्यों बे ये भी सारे फरीदी पटका इवें गल च पाते हैं जी वो आंदा जी वो निशानी होंगी बेनाथ खान है इंज पाना निशानी होंगी कि सिर ते बनना वो निशानी होंगी बेनाथ खान है जी। अच्छा और
یا پہنے قبا کوٹ وسکٹ جبہ رکھے اپنے کاندھوں پر اور نہ داخل کرے اپنے دونوں بازو اس کی آستینوں میں، انج موٹیاں تے پا کے نماز پڑھنی ہے کیے صدل ہے۔ اور وہ مکروہ ہے خواہ اس کے نیچے قمیص ہو یا نہ ہو، قمیص ہو یا لہذا بس کٹ پائیے کوٹ پائے بٹن کھلے نے تنگ نہیں کرتے، یہ مکروہ نہیں، تو جو تنگ کرن ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰੀਫ ਜੋ ਆਇਸ਼ ਐਸ਼ਾ ਬਸ। اور مکروہ ہے اباسی لینی، نماز کے اندر اباسیاں لینیاں، اس لیے کہ یہ نشانی ہے سستی کی اور حلوے سے پیٹ کے نکو نک ہونے کی۔ سنیں اور پیٹ بھریا تو تاں ہی آؤندی ہے کی نیندر آؤندی پئی ہے، امتلا پیٹ بھرنے دی نشانی ہے۔ اور یہ مخل بھی توجہ ہے، توجہ کدھر؟ اللہ وال، کدھر؟ بولو چا کی بن گئے تو باسی ہوندی پے نے۔ اور یہ باسی مکروہ ہے نماز میں بھی اور خارج صلاحت بھی مکروہ ہے، یعنی مطلقاً بریکٹ تو باہر ہو، باسی مکروہ ہے یعنی باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سونے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نچ کو، چھینک کو، اور ناپسند کرتا ہے، تھے مانا کرنا ہے، ناپسند کرتا ہے کس کو؟ باسی۔ پر مسئلہ سنو، پس اگر غالب آ جائے اس پر باسی تو پس چاہیے کہ بند کرے جتنی طاقت رکھے، اگرچہ اپنے ہونٹ کو پکڑنے کے ساتھ، اپنے دانت کے ساتھ، اور بسن تا لکھی تانی ہائے، تا لکھی ہے نا ہیں اگے ہائے میرے کو نکتے نے کٹنے چاہیے، چلو کٹ دیں بعد۔ اچھا جی، اگر اس کو ممکن ہو تو، وگرنہ بے یادے ہی اگے ہاتھ رکھے، کی کرے؟ اور مسئلہ سمجھا جائے، حتیٰ کہ اگر ڈانپا اس نے اپنے منہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، درا حال کہ قدرت پانے والا تھا اپنے ہونٹوں کو پکڑنے سے، تو ہاتھ رکھیا سو تے کورے ہاش انج کر کے باسی ڈک سکتا ہے، اس دے ہاتھ بھی رکھیا سے باہر نہیں نماز بچ، یہ کی ہے اللہ وجہ ہن کیوں مکروہ ہویا؟ اس لیے کہ طاقت یا مکروہ ہے منہ ڈکنا، کنے وچ منہ کجنا مکروہ ہے، مگر ضرورت کے لیے، مگر اندر ماسک آندا ضرورت وچ کہ نہیں آندا جی، واڑ دیو تکے نال بل اللہ لے ضرورت لکھے ہے، سمجھے نا جی؟ یہ لوڑ پیندی جدو مولوی ٹلے ہوندے نا جی، مولانا صاحب کوئی ہے ذلیل آج میں تو کھا سکتا ہوں جی، تو اور بھی ضرورت بھی بھئی او زکام تکلیف کھانسی تو اندر نال کو تھوڑا سکون ہوندا ہے، ہن تو ضرورت بن گئی، تو ایک ویسے جڑا چسکا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف تھوڑی توجہ دلائیے کہ اللہ لے ضرور، اگے تو ماسک دا پتہ ہی نہیں سن ہوندا بھی کی ہوندا ہے، ہن تو چونکہ بن گیا ہے نا، بڑیا تو پہلوں میں سی بھی آیا بھی یہ ضرورت، کیونکہ ماسک کے نال منہ کجا جاندہ، نماز دی گل ہو رہی ہے ویسے نہیں یا کوگو بھی نماز وچ ماسک پا کے نماز پڑھی سو، یہ منہ کجا گیا ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن اللہ لے ضرورت، اللہ تو یہ ہن شخصی مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تکلیف ہوندی ہے تو پایا، یہ انہوں اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ امام صاحب کا کثرت نال قانون ہے کہ مبتلا سے پوچھے، کس سے؟ آگی سمجھ، اب بہرحال ذہن چ رکھا جائے مسئلہ۔ ہاں، اور اسی طرح مکروہ ہے انگڑائی لینی بھی، اس لیے کہ یہ بھی پلوانی سے نہیں ہے، سستی کی نشانی ہے جی، واپس چل یار۔ اور مکروہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کرنا، اپنی اکھاں بند کرنیاں بھی کیے مکروہ نماز وچ، لے انا اس لیے کہ سنت سے ہے
یہ کہ اپنی نظر کے تیر پھینکے سجدے کی جگہ کی طرف مطلب ہوندی جی نظر ہے نا سجدے یہ تو تا ہی ہونی جی اکھاں اللہ اور آنکھیں بند کرنے میں ترک ہے اس سنت کا ایک اور دوجا مسئلہ عقلی اور اس لیے کہ ہر عضو سے بے حصہ ہے کس سے پورے بدن کا حصہ ہے کہ اللہ دی عبادت کرے بس اسی طرح آنکھوں کا بھی حصہ ہے تو وہ کھلیاں ہون گے تو حصہ ہوئے گا اور مکروہ ہے بھی مسئلہ یہ کہ نماز پڑھے حالانکہ وہ کٹ کٹ رہا ہو واہ یدافع الاخبثین چھوٹا بڑا پیشاب آیا ہے یا دونوں میں سے ایک ہے تو کٹ کٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ہوا آئی ہے تو نپ نپ کے پڑھدا پہ یہ کام نہ کرے اس طرح نماز مکروہ ہے پس اگر مشغول کرے وہ اس کو تو نماز توڑ دے جس وقت ہو وقت میں وسعت وقت جب وسعت ہے وے تے ڈک کے ایک کم نہ کرے جی اچھا جی اور مکروہ ہے ان یروحا یہ کہ ہوا دے اپنے آپ کو مروحہ پنکھے کے ساتھ کی تھلے پنکھا پہ ایک بار چوکے انج 3-4 باری پھر تو عملے کثیر ہو گیا نا اور نہیں فاسد ہوگی نماز مگر یہ کہ کثیر کرے تھے 3 باری ہلایا تو کی ہو گیا دھیان کرے جب اچھا جی نئے ہے او اکھاں بند نہ کرے با وجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آنکھوں کو بند کرنے سے کس میں اور مکروہ ہے امام کا کھڑا ہونا نہ ہی مکروہ امام کا سجدہ کرنا محراب میں پیر اندر چلے گئے محراب انج کھلوتا ہے ایک ہی ہے کھلوتا باہر ہے تو سجدہ اندر ہے تو اے مکروہ نے اے تو ویکھو کوگو اچھا جی پچھلا ایک پڑھ لو جی اور منفرد مکروہ ہے منفرد ہونا امام کا کس پر اونچی جگہ پر اور اس کا عکس اس کا دھیان کرو ہے قیام الامام یعنی محراب طاق میں اور وہ کون ہے با وجہ اس کے جو اس میں تشبہ ہے کس سے اینا بھی تشبہ نہیں کرنا وہ اپنے امام نو اندر کھڑا کر دینا تو تسی انج نہیں کرنا جی بلے 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 لا سجود ہو جب کھڑا ہو امام کتھے بہر اور سجدہ اندر ہے تو حرج کوئی نہیں اور معتبر وہ قدم ہے قدم باہر ہونے چاہیے دن طاق میں کس میں بوجہ اس کے جو اس میں تشبہ ہے کس سے ایک یا بوجہ مشتبہ ہو جانے اس کے حال کے دائیں جانب والوں پر اور اہل کتاب خاص کرتے تھے امام کو اونچی جگہ کے ساتھ جی گل مک گئی اے جڑا امام دا مراب وچ کھلونا اور یہ کراہت عذر کے اسی لیے نقل کیا گیا تجنیس سے اگر مسجد تنگ ہو گئی ان کے ساتھ جو امام کے پیچھے ہیں تو امام نو اندر کھلونا پہ گیا تاکہ ایک اور صف بن جائے تو کوئی حرج نہیں امام کے کھڑے ہونے کے ساتھ کس میں محراب میں طاق میں اچھا جی وہ دکان پر وہ جگہ بلند ایک کنا امام اچا ہوئے کلا مقتدیاں کوڑوں تے نماز مکروہ ہے اے قدرہ قامتن قد کے برابر کنا اور بعد ان کا اندازہ 1.5 فٹ کا وہ بس صحیح ہو یہی صحیح ہے اور کوئی حرج نہیں اتنی اونچائی کے ساتھ جو ذرا سے کم ہوش اینا اونچا اینا اونچا اینا اونچا اینا اونچا کوئی حرج نہیں اینا اونچا امام ہے تو مقتدی نہیں میں نے تو ان کی ہے بسم اللہ الرحمن کیے نماز
بولو جب بلا ہوئے عکس ہو اور عکس اس کا یعنی کھڑا ہونا قوم کا اونچی جگہ پر فقط تو امام کلا نیما ایک مکرو ببجا اس کے جو اس میں ہے یعنی از درا بالامام امام نو دی توہینش امام دی اس وجہ تو اے نماز مکروہ ہو اور جب ہوں امام کے ساتھ لوگوں کے بعض اونچی جگہ تے یا تو لا یکراؤ ہوں ایک مکروہ کوئی نہیں پیچھے 2-4 بندے کھلو جان ہوندے تے ہون نہیں جی اے بریکٹ ہی یعنی واقس ہو یعنی وقت نہ ہونے کس کے جیسا کہ جمعہ اور عید ہے جیسا کہ ان دا عذر نہ ہوئے تو پھر بھائی پس اگر کھڑے ہوئے لوگ وقوف پر اچھی جگہ تے او کو پیچھے بڑیاں نے اور امام زمین پر نہیں سمجھا ہے وقوف لکھا ہے نا رفوف اے ٹھیک ہی رف اے اچھے کو چبوترے شبوترے بنے نے او ٹھیک ہی وقوف نہیں رفوف ٹھیک کریں بھی جی اور امام کتھے ہوئے یا محراب کے اندر ہو مقام کی تنگی کے لیے تو لا جیسا کہ اگر امام کے ساتھ ہوں بعض قوم کے فعل سخے تو پھر بھی مکروہ اچھا جی عذر کیڑا ہے او جڑا کیا سی اے عند عدم العذرش اے عذر نہ ہوئے تو پھر اچھا ہو سکتا ہے عذر ہوئے تو ہو سکتا ہے اے عذر تو مراد کی اور عذر سے ارادہ تعلیم کا یا تبلیغ کا اچھا تاں کھلوتا ہے کہ لوگ کی ویکھ لین نماز کیویں پڑھی دیے لوگ کی جی میں حضرت مولا علی پاک نے وہ اچھے پھٹے تے بہ کے وضو کر کے بخایا جی بعض صحابہ نے بھی نماز اچھی جگہ پڑھ کے بخائی انج کر کے یہ بھی ہون جڑے ارادہ ہوئے تو پھر اور گل تک لوگ کی ویکھن جی اچھا جی اور مکروہ مسئلہ مکروہ ہے کھڑا ہونا صف کے پیچھے کہ جس صف کے اندر فرجہ ہے اگلی صف جگہ ہے تو آکڑ کے جنا پیچھے کھلو گئے کیوں مکروہ ہے لنہی اس سے منع کیا گیا ہے اور اگر نہ پائے فرجہ تو کھینچے مولی ارسلان مولی عبداللہ کو صف سے لیکن علماء نے کہا ہے ہمارے زمانے میں ترک اس کا اولا ہے انہیں کہنا چور چور اور مکروہ ہے انسان کے لیے یہ کہ خاص کرے اپنے آپ کو ایک جگہ کے ساتھ مسجد میں ایتھے نماز پڑھنی کہ نماز پڑھے گا اس میں جگہ مخصوص کرنی ہے کیے وجہ کیے امتحان کریں جے اس لیے کہ صلاۃ اس جگہ میں ہو جائے گی طبیعت اس کی ایک طبیعت بن جائے گی اور قانون طبیعت جب ہو جائے عبادت جب ہو جائے تبھی چیز تو تترکو اے نفس نال کشتی کر کے عبادت کرنی اے عبادت ہے اے جڑی عادت ہے نا اے عبادت نہیں اسی لیے تو مکروہ ہے صوم العبد ہر روز روزایات بن جانی کی بن جانی تو پھر نفس نو تکلیف کوئی نہیں جی اچھا جی گل ہن کارا آ گئی جی گل اور مکروہ ہے پہننا کپڑا جس میں تصویریں ہوں ایہو جا کپڑا پانا جن دے وچ لے زوات الارواح لے زیرو دی تصویر اس لیے کہ جے مشابہ ہے بت کے اٹھانے کے ہن کپڑے وچ جڑی تصویر ہے کپڑے وچ وہ کیویں ہوندی ہے بھی ٹھپے نال ہی ہوندی ہے نا کہ کوئی نہیں یا کڑائی نال بندی مولوی جی لیکن عموماً کہندے نال ہوندی ہے ٹھپے نال آ جڑیاں پشتاں پاندے نے کہ پندہ بنیا ہوندا جی یہ یار پینا فلکس کپڑا ہے کہ کوئی نہیں ہیں تو اس کی بنی ایک بار ایتھے آ جاؤ نا مسیح تے مسئلہ سمجھ لیے پھر ٹر جائے جا آستانے آتے
ایک باری میرے سمیت واپس آ جاؤ سارے, دھیان کرو یار. ہوں بریکٹ تو باہر چل. مکرو ہیں تصاویر کپڑے پر, نماز پڑھے یا یہو جا کپڑا پانا جس کیے. اور ذکر کیا امام ثوری رحمہ اللہ نے, ثوری لکھا ہے نا, اجماع زیرو کی صورت کی تصویر کے حیوان زیرو ایسی بھی حیوانیاں حیوان کی صورت کی تصویر کی تحریم پر امام ثوری نے کیا ذکر کیے؟ اور کیونکہ وہ حرام ہے شدید التحریم. بے تصویر بنانی کی ہے صرف حرام میں نہیں, شدید التحریم ہے. بابے آکھیا جی. اور یہ تصویریں بنانا کبائر سے ہے. کس سے ہیں؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اشد الناس عذرو عذاب کے قیامت والے دن المصورون وہ تصویریں بنان والے کہا جائے گا ان کو احیو زندہ کرو اس کو جس کو تم نے پیدا کیا. اینو زندہ کرو. کاری جی جیڑی شے حرام شدید تحریم ہوئے ان دے وچ توجیہاں کر کے تے اپنے آپ نو لیونا لین یار خدا واسطے ایڈی تشدادگی نہیں ہونی چاہیے یار. ہیں ایڈی تشدادگی نہ ہوئے جی. جی یہ تصویریں نہیں ہیں. تسی جی جنہ دی بولی دا لفظ اتنے جا کے ویکھ لو, اتنے فوٹوگرافر ہے نا, اتنے انگریزی بھی لکھن دی فوٹو کرافر تے نال لکھیا ہوندا المصور. کی لکھیا ہوندا تے ہن جنہ دی بولی وہ تو مصور ہی آندے نے جی, تے اینو بھی تصویر ہی آندے نے جی. عرباں چ اینو تصویر آندے نے, جڑی کپڑیاں تے بنی سارے نو کی آندے نے, تے او جڑا بنان والا ہے اونوں تے لفظ تے وہی چل رہے ہیں جی. جی مطلب ہے اللہ دا واسطہ جی آکھے لگ جاؤ, تانوں کل چسکا نہ چڑھے. مہربانی جڑی آ مجبوری پنگے دیتے نے پاسپورٹ تے یا شناختی کارڈ دے, یہ تو مجبوری ہو گئی. یا کوئی اور اس قسم دی مجبوری اج میں پچھیا کرونا کارڈ تو نہ تنیا سی. چلو جی یہ تو کوئی مجبوری دی کوئی جواز دی کوئی وجہ بنی بھئی جتھے جلسے تے جاؤ تے نائی رچھانی والا نال ہے. حضرت صاحب میں وہ کئی باری وہنا نا بیٹھے آدھے نا جڑے حضرت بیٹھے ہوتے نا جتوں شاہ بھی ہوں ادوں بنا ہوں ادوں بنا ہوں ادوں بنا جی کی یار مولوی ہو. اچھا جی انہیں اشتہار تے لا دیتی تو تسی حضور ڈک نہیں سکتے سو جی. جی تھوڑے کو ٹائم لا تسی فرما نہیں سکتے خبردار میری تصویر نہیں لانی جی. پھر ایڈی ویکھو نا تسی اللہ دے بندے ہو, میں قسمیں رونا آ رہا ہے بے جیڑا کام شدید حرام. اے میری تصویر بڑی سونی, اے یار بڑی سونی تصویر تیری آئی. ہوں مولوی جی کبیرے نو کی آخنا تو کفر مولوی ویس کہڑی شاید نہ ہوندا ہے. مثلا کو بندہ کہے شراب پیتی بڑی سوادی شراب سی بڑی سونی سی, یہ وکھرا کفر ہے اتنے. مطلب میں عرض کر رہا غور فرما لو, میں تمہیں دس رہا عرض کر رہا بھی تسی بچیا جے کل بچنا کوئی نہیں, مینوں پتا چسکا سارے بچتا کوئی بھی نہیں, لیکن بہرحال عرض کریں ہو سکتا مولوی فیصل بچ جائے. ہے امید کوئی؟ چلو مہربانی ہے جی, ہے مہربانی ہے جی. لیکن ویکھ لو تھوڑے سامنے جی. اور حدیثاں نے باقاعدہ اس موضوع تے یار ایک نہیں ہے گی. ہوں تھی یہ کہو گے استاد جی سارے علماء ان کو پتہ نہیں یار, یہ دلیل ہے مولوی جی, یہ دلیل ہے کاری جی. ہوں تو کچھ سمجھو یار کوئی دلیل ہے خدا دا نا جی. اور وارد ہے یہ بات
کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جی چٹ تو بعد آنا ماں تے فرات علیہ اے اب تا تے اس وقت آئے کو نہ دیر ہو گئی تو حتیٰ شک علیہ سرکار پر یہ بات مشکل ہوئی کیونکہ جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ دے حکم نال مشکل یہ بھی شاید بھی اللہ تعالیٰ نے روکیا ان دی وجہ کی ہے جی تو فخارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار باہر نکلے فلا کے یاہو جبریل علیہ السلام ملے فقال عرض کی سونیوں بے شک ہم نہیں داخل ہوتے ایسے گھر میں جس میں کیا ہو صورت ہو اور تصویر ہو پتہ ہے سرکار سفر تو واپس آئے سن پیچھے پڑے ہیں حضرت سیدہ پاک دے گھر جان لگے تو اتوں واپس آ گئے تو کپڑا ٹنگیا سی جس تے تصویرہ اے میں حضرت عائشہ تصدیقہ دے بھی ظاہر شریعت بندی پئی سی نا تے او جی اوے میرے او یارو وے میرے او یارو میرے او یارو اور مکروہ ہے یہ کہ ہو تصویر مصلی کے یا اس کے حذا میں حذا سجے یا کھبے ہیں ان یکون یہ کہ ہو کیا صورت مگر یہ کہ ہو صورت چھوٹی یا سر کٹی ہوئی یا زیرو کے غیر کی تو ہن مکروہ نہیں ہن اور دیکھو فوق راسی اے فی سقف اے مقتضا اس کا عدم کراہت ہے جب کہ تصویر کتھے ہوئے یا اس کے بیٹھنے کی کیونکہ اب تصویر محان ہے اس کی توہین کی جائے گی لیکن مکروہ ہے کراہت بنانا گھر میں بنانا کس کی وجہ سے خبر کی وجہ سے ہاں وہ تو ٹھیک ہے واضح ہو گیا بھئی وہ دلیل ہوگی نا کہ کار وچ تصویر بنانی کپڑے تے کندھ تے رکھنی ہے کی ہے لے کیڑی خبر کہ لا تدخل الملائکہ تو بیتن فی اور اشد ہے تصویر ازرو کراہت کے یہ کہ ہو کتھے مصلی کے اور امام کے نہیں ہے امام مصلی کے سامنے ہے یا اس کے اے بھی اس ترتیب نال اے کراہت زیادہ پھر اس کے پیچھے بین یدائے ہے بین طور کے لٹکی ہوئی ہو سامنے کندھ نال یا کی ہوئے تھلے رکھی ہوئے صغیر اس حیثیت سے کہ نہ ظاہر ہو کس کے لیے مگر نیڑے کر کے ویکھو تے پتہ لگے اتنی چھوٹی اس لیے کہ کراہت جو ہے نا باعتبار عبادت کے ہے باعتبار عبادت کے ہے بھی چونکہ بتاں دی عبادت ہوندی سی اس وجہ تو اور صغیرہ جو ہے وہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی اچھا جی وہ صغیرہ بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی اس پر ذبابہ تان تھے پیچھے اور جناب دانیال کی انگوٹھی پر شیر تے دوجا کی شے ہاں ان کے درمیان ایک رجل ہے کہ وہ اس کو دونوں چاٹ رہے ہیں ایک مثال دیتی نے مراد صغیرہ سے یہ کہ ہو وہ صغیرہ اس حال کے ساتھ اگر وہ رکھی ہوئے زمین تے سجدے والی تھان تے مولوی نظر بھی ٹھیک ہوئے تے ابراہیم کھلوتا ہوئے بن ناظر و واقفن تے ان دے عذاب دا پتہ نہ لگے چولا جا پوے کو شے ہے وے تے عذاب وکھرے وکھرے نظر ایڈی ہوئے تے چھوٹی وچ ہوندی ہے اے یا مقطوعۃ الراس اس لیے کہ مقطوعۃ الراس جو ہے نا اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی تو چونکہ تشبہ ہے کی ہے تو تشبہ کو بچنے دا حکم ہے جی بسم اللہ الرحمن اور تھوڑی کتاب تو 2 صفحے بن دے نے کہ نہیں ہیں اور لگاتے ہیں تسو تاسن جی اور اگر نظر کی
मकतूब की तरफ और समझ लिया उसको, या खाया उसने वो जो उसके दांतों के दरमियान है, या गुजरा गुजरने वाला उसके सजदे की जगह में, तो ला नमाज फासद नहीं है। अगरचे गुनाहगार है कौन आगे से, और मकरूह है खेलना मुसल्ली का अपने कपड़े के साथ, अपने बदन के साथ, और मकरूह है कंकरियों का उल्ट पुल्ट करना मगर सजदे के लिए एक मर्तबा, और मकरूह है उंगलियों के पटाखे निकालने, और मकरूह है कोख पे हाथ रखने। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु करीम वाला, और मकरूह है इल्तिफात करना और दाएं बाएं, और मकरूह है एक और मकरूह है अपनी कलाइयों को बिछाना और कत्थे, और मकरूह है सलाम का जवाब देना अपने हाथ के साथ, और मकरूह है चार जानू बैठना बगैर उज़र के, और मकरूह है अपने बालों को सर पर बांधना, और मकरूह है अपने कपड़ों को समेटना कपड़े को, और मकरूह है सदल करना और कपड़े का सदल, और मकरूह है उबासी, और मकरूह है अपनी दोनों आँखों को बंद करना, और मकरूह है इमाम का खड़ा होना अकेले मेहराब में, नहीं मकरूह सजदा इमाम का मेहराब में, इंज करके जोड़िया जे, और मकरूह है अकेला होना इमाम का दुकान पर, और इसका अक्स, और मकरूह है कपड़ा जिसमें तस्वीरें हों, जिसमें बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु करीम वाला, और इसी तरह मकरूह है ये कि हो मुसल्ली के सर के ऊपर, या मुसल्ली के सामने, या मुसल्ली के दाएं बाएं क्या हो सूरत, मगर ये कि हो क्या सूरत छोटी, या मकतूअतुर्रास, या ज़ीरू के गैर की, और रह गई और कशाजराते और वसमाराते बल कवा के बेवनाह वे लेना ला तो बद, इसलिए कि इनकी एक मिनट में, अच्छा जी एक मिनट, जिसले ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਖਣ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ 40-50 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਕਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜੀ। जिसले भी कोई फटा पाना तो उनको हजूर है सामने तस्वीर में रखने लगा तो नमाज पढ़ो, तो कहे ना कि तस्वीर सामने की होंगे, तो भी होने बन गई तस्वीर।